عزیز طلباء، بورڈ کے پرچہ جات میں ایک سوال اشعار کی تشریح کا بھی ہوتا ہے، جس میں حصہ نظم میں سے 4 شعر ہوتے ہیں، 3 کرنے ہوتے ہیں، حصہ غزل میں سے 3 شعر ہوتے ہیں اور ان کی 2 کی تشریح مطلوب ہوتی ہے۔ گویا مجموعی طور پر 5 اشعار کی تشریح بورڈ کے پرچہ جات میں کرنی ہوتی ہے، اور جس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے اصولی طور پر 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 حوالہ شعر، نمبر 2 مفہوم، اور نمبر 3 تشریح۔ ایک شعر میں جب یہ 3 چیزیں بہترین طریقے سے کر دی جائیں تو ایک شعر کے جو 2 نمبر ہوتے ہیں وہ مکمل مل جاتے ہیں۔ اب شعر کی تشریح بہترین طریقے سے مکمل کیسے کی جاتی ہے وہ آج ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے شعر لکھتے ہوئے ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سوال میں جو شعر آیا ہے اسے جوابی کاپی پر مکمل لکھ کر وقت ضائع نہیں کریں، بلکہ یا تو اس کا نمبر دے دیں، شعر نمبر 1، شعر نمبر 2 یا 3 یا 4، یا پھر اس شعر کا ہر مصرعے کا پہلا اور آخری لفظ لے کر کے اسے جوابی کاپی میں لکھ لیں، جیسے ہم نے لکھا ہے تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ اب تو ہی پہلے مصرعے کا پہلا لفظ اور ان کو پہلے مصرعے کا آخری لفظ، دوسرے مصرعے کا پہلا لفظ جو اور دوسرے مصرعے کا آخری لفظ تیرا، یہ لکھ کر کے ہم نے گویا اشارہ دے دیا کہ اس شعر کی تشریح ہم کرنے لگے۔ اس کے بعد ہم نے ہیڈنگ دینی ہے حوالہ شعر کی۔ حوالہ شعر کی ہیڈنگ دے کر کے اس میں 2 چیزیں مطلوب ہوتی ہیں جن کا جواب لکھنا لازمی ہوتا ہے۔ نمبر 1 شاعر کا نام، کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ شعر صنف ادب میں کیا ہے، نظم ہے یا غزل ہے۔ اس کا حوالہ شعر لکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہیڈنگ کے ساتھ لکھا جائے شاعر کا نام اور نظم کا عنوان، یا اس کو نثری انداز میں لکھا جائے کہ یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ دونوں طرح درست ہے، لیکن بہترین اور متاثر کن طریقہ جو ہے وہ یہ کہ اس میں 4 ہیڈنگ شامل کی جائیں۔ ویسے تو لازمی طور پر 2 چیزیں پوچھی جاتی ہیں، شاعر کا نام اور یہ صنف ادب میں کیا ہے، نظم ہے یا غزل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی ہیڈنگ بنائیں اور یوں لکھیں نمبر 1 شاعر کا نام، نمبر 2 صنف ادب، نمبر 3 نظم کا عنوان، نمبر 4 ماخذ، تو یہ ذرا اچھا تاثر پڑتا ہے۔ شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی، صنف ادب نظم۔ اگر صنف ادب میں غزل ہے، یعنی صنف ادب کی ہیڈنگ دی اور یہ شعر غزل کا تھا تو غزل لکھ دی، تیسری ہیڈنگ ختم ہو جائے گی غزل میں۔ جبکہ صنف ادب میں نظم ہے تو نظم کا ایک عنوان بھی ہوتا ہے، اس لیے تیسری ہیڈنگ ہو جائے گی نظم کا عنوان۔ چوتھی ہیڈنگ ہے ماخذ، یہ غزل کی صورت میں نظم کا عنوان والی ہیڈنگ ختم ہو جائے گی اور یہ تیسری ہیڈنگ بن جائے گی ماخذ۔ گویا اگر شعر غزل کا ہے تو اس میں 3 ہیڈنگ ہوگی، شاعر کا نام، صنف ادب اور ماخذ۔ اگر شعر نظم کا ہے تو 4 ہیڈنگ ہوگی، شاعر کا نام، صنف ادب، نظم کا عنوان اور ماخذ۔ یہ 4 چیزیں جب آپ نے نظم کے شعر میں لکھ لیں یا 3 چیزیں غزل کے شعر میں لکھ لیں، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے مفہوم کا۔ یہاں مفہوم لکھیں یا نثر لکھیں اختیار ہوتا ہے۔ نثر لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے شعر کو نثری انداز میں ڈھال کر کے لکھ دیا جائے، جبکہ مفہوم میں شعر کو اپنے لفظوں میں بیان کر دینا ہوتا ہے 1-2 جملے میں کہ اس شعر میں یہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مفہوم لکھنے کے بعد شعر کی تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد شعر کی سیدھے تشریح لکھنے شروع نہیں کر دیتے، بلکہ شعر کی تشریح کی ہیڈنگ دے کر کے جس شاعر کا یہ شعر ہے اس شاعر کے انداز سخن کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نثر نگار بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، آپ کا نثری کلام بڑا معروف ہے، یعنی شاعر کے انداز تحریر یا انداز سخن کے متعلق جو آپ جانتے ہیں 2-3 جملے، وہ لکھنے کے بعد پھر اس شعر کی تشریح کریں گے۔ مولانا حالی کے انداز سخن لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ، اس کے بعد تشریح لکھیں گے۔ یعنی تشریح سے پہلے جب ہم شاعر کے انداز سخن یا جو طرز تکلم ہے وہ بیان کر کے پھر شعر کی تشریح کی طرف آئیں گے تو دیکھنے والا، پڑھنے والا متاثر ہوگا کہ یہ نہ صرف شعر کی تشریح جانتا ہے بلکہ یہ شاعر کو بھی اچھے انداز میں جانتا ہے۔
تو یہ چیزیں جب پیش نظر رکھ کر ایک شعر کی تشریح کی جائے گی، اور اس کی عموماً طلباء پوچھتے ہیں کہ لینتھ کتنی ہونی چاہیے، یعنی کتنے صفحات پر ایک شعر لکھنا چاہیے، تو یاد رکھیے گا یہ مکمل سارا کچھ لکھنے کے بعد یہ 2 صفحات سے زیادہ نہیں ہوتا، تقریباً 1.5 صفحے تک، یعنی بورڈ کا جو پرچہ ہوتا ہے، جو صفحہ ہوتا ہے، اس میں 1.5 صفحے تک اس کی لینتھ جاتی ہے، طوالت جاتی ہے۔ اس سے زیادہ اگر کریں گے تو اپنی مرضی ہے، لیکن اس میں پھر وقت کا زیادہ ہوگا۔ تو تشریح مختصر اور جامع کریں، اور اس میں کوشش کریں کوئی نہ کوئی شعر مزید تشریح میں، جسے ہم حوالہ شعر کہہ سکتے ہیں، جو مضمون سے مطابقت رکھتا ہو وہ شامل کریں، یا کوئی قرآن کی آیت یا حدیث یا کوئی معروف کسی شخصیت کا قول، تو ایسی باتیں تشریح میں جہاں مناسبت رکھتی ہوں انہیں ضرور لانا چاہیے۔ یہ تشریح کا حسن ہوتے ہیں اور یہ پڑھنے والے کو متاثر کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار کے مطابق جب شعر کی تشریح کی جائے گی تو یقیناً آپ کا شعر آپ کو پورے نمبر دلائے گا۔